الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اس کے بعد آپ حضرات سنیں گے، خطاب سنیں گے. اس سے پہلے شیخ سفیر الدین صاحب نعت پیش کریں گے، لہذا آپ سبھی حضرات اطمینان سے بیٹھیں. بہت جلد انشاءاللہ درس شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العالمین کا انتہائی شکر ہے اس مجلس میں جو اللہ کے گھر میں رچائی گئی ہے. بہت ہی خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے محفل سجائی گئی ہے. میں نعت نبی کے کچھ اشعار آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سنانا چاہتا ہوں. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے جمعیت اہل حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی اطمینان بخش اور ایک معتدل قسم کی نعتیں لکھی جاتی ہیں، تو ہم آپ لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں. ہمارے شیخ ابو البیان صاحب بھی خود شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم. مخلوق میں ہر ایک سے تجھ کو ہے سوا جانا، مخلوق میں ہر ایک سے، مخلوق میں ہر ایک سے تجھ کو ہے سوا جانا، مخلوق میں ہر ایک سے تجھ کو ہے سوا جانا. دل ہے تیرے قدموں میں، دل ہے تیرے قدموں میں، اور نعت ہے نذرانہ، دل ہے تیرے قدموں میں. سچ ہے کہ رہا تیرا اللہ سے یارانہ، سچ ہے کہ رہا تیرا اللہ سے یارانہ، دنیا نے نہیں دیکھا، دنیا نے
دیکھا، لیکن تیرا اترانا دنیا نے نہیں دیکھا۔ ہو حشر میں سیرابی حاصل ہو شفاعت بھی، ہو حشر میں سیرابی حاصل ہو شفاعت بھی، اے ساقی کوثر بس، اے ساقی کوثر بس تیرا ہی کہاں مانا، اے ساقی کوثر بس۔ امت کے لیے تو نے کس درجہ ستم جھیلا، امت کے لیے تو نے کس درجہ ستم جھیلا، طائف کا بیان سن کر، طائف کا بیان سن کر میں ہو گیا دیوانہ، طائف کا بیان سن کر۔ خوابوں میں مجھے تیرا دیدار میسر ہو، خوابوں میں مجھے تیرا دیدار میسر ہو، میں صلی علی پڑھ کر، میں صلی علی پڑھ کر جھوموں تجھ مستانہ، میں صلی علی پڑھ کر۔ اے اللہ رفعنا لک قرآن میں کہتا ہے، اللہ رفعنا لک قرآن میں کہتا ہے، تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، میں ہوں تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے۔ دنیا کی سیاحت کا کچھ شوق نہیں، لیکن دنیا کی سیاحت کا کچھ شوق نہیں، لیکن کاشف کی خواہش ہے، کاشف کی خواہش ہے، دیکھیں تیرا کاشانہ مخلوق میں ہر ایک سے، مخلوق میں ہر ایک سے تجھ کو ہے سوا جانا، دل ہے تیرے قدموں میں، دل ہے تیرے قدموں میں، اور نعت ہے نذرانہ، دل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب تک آپ حضرات نعت سماعت فرما رہے تھے، بلا تاخیر درس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ابو البیان سلفی حفظ اللہ کو، آپ آئیں اور ہم سبھی حضرات کو اپنے درس سے مستفید فرمائیں۔ آدھا گھنٹہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ معزز محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ کی اس مسجد میں میری پہلی حاضری ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو مجلس ہے اللہ کے نزدیک بڑی محترم ہے، قابل عزت ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں، اور اللہ تذکرہ بھی کر رہا ہے اپنے مقرب فرشتوں میں کہ میرے کچھ بندے میرے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کا علم سیکھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں۔ یقیناً اس طرح کی مجلسوں میں جو سکون اور روحانیت ہوتی ہے، جو اطمینان ہوتا ہے، آپ بہت بڑے بڑے بلڈنگوں میں چلے جائیں، عالیشان محلوں میں چلے جائیں، لیکن مسجدوں میں جو سکون ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رسول کو پہچانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پہچانے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے چل، سیدھے راستے پر گامزن کر دے، صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ سیدھا؟ صراط مستقیم کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان بندوں کے راستے پر، ان اللہ رب العالمین اپنے ان مقرب بندوں کے راستے پر، نیک لوگوں کے راستے پر لے چل جو تیرے نعمتوں کے مستحق ہوئے، تیری نعمتوں کے حقدار ہوئے۔ اور ان نعمتوں کے حقدار لوگوں میں سب سے پہلا نام صحابہ کرام کا آتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت بطور دعا کے ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، جن کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ہمارا تو دعویٰ یہ ہوتا ہے دعا میں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر لے چل جو تیرے نبی کے صحابہ ہیں، جو تیرے انعام کے مستحق ہیں۔ لیکن ہمارا سننا، ہمارا سمجھنا، ہماری زندگی اور ہمارے ایام اور ہمارے اوقات ایسے لوگوں کو دیکھنے اور سننے میں گزرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کوئی کرکٹ کے پیچھے ہے، کوئی فلم کے پیچھے ہے، کوئی سیریل کے پیچھے ہے، کوئی گیم کے پیچھے ہے، کوئی کسی کے پیچھے ہے، کوئی کسی کے پیچھے۔ اگر فرصت نہیں ہے ہمیں تو اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اگر موقع نہیں ہمارے پاس ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرنے کا موقع نہیں ہے۔ انہوں نے کتنی قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں، تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 2-3 واقعات بطور عبرت کے آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم ایمان میں کس قدر کمزور ہیں، دین میں کس قدر ہم کمزور ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس قدر پیچھے ہے۔ صحابہ کا انداز کیا تھا؟ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1952، شداد ابن الحاد بیان کرتے ہیں ان رجلا من الاعراب، ایک بدو آیا اللہ کے پیغمبر کے پاس، ایک دیہاتی آیا، فآمن به، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ غور سے سنیے گا، بڑا عبرت آموز واقعہ، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا سچا واقعہ۔ اور بھی بدو دیہاتی صحابی جو دیہات کے رہنے والے، سادہ مزاج کے، اونٹوں کو اور بکریوں کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا، دودھ دوتے پیتے سو جاتے اللہ کی عبادت کرتے، آئے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ گئے، آپ کی اتباع بھی کرتے عملی طور سے اور پیچھے پیچھے لگے رہتے۔
جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو جدائی اس کی برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا. فآمن به واتبعه ثم قال, ایک دن کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس وقت کا منظر کیا ہوگا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ گے, میں اکیلے رہ جاؤں گا, آپ کی یاد بہت ستائے گی, آپ کی یاد بہت زیادہ چوپائے گی. آپ تو مدینے میں چلے جاؤ گے ہجرت کر کے, میں اپنے گاؤں میں رہ کر کے آپ کو کیسے دیکھوں گا, آپ سے ملاقات کیسے کروں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بڑی تعریف فرمائی ہے, ہجرت کا بڑا ثواب بیان فرمایا, لیکن بدو لوگوں کو, دیہاتی لوگوں کو جلدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اجازت نہیں دیتے تھے, کیونکہ ہجرت بڑی مشکل چیز ہے, ہجرت میں بڑی جفاکشی ہے, بڑی قربانی ہے, بہت زیادہ مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے. اکثر بدو لوگوں کو آپ پرمیشن نہیں دیتے تھے, کہتے تھے اپنے وطن میں رہو, اپنے علاقے میں رہو, وہیں عبادت کرو, کہیں تم آئے اور تم صبر نہ کر سکے, استقامت کی راہ پر نہ چل سکے تو تم فتنے کے اندر پڑ جاؤ گے. لیکن یہ بدو دیہاتی صحابی اتنے مضبوط جو ہے عزم و حوصلے کے مالک تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے وہاجر معک, اللہ کے پیغمبر جب آپ مدینہ جاؤ گے نا مجھے بھی اجازت دے دو, میں بھی آپ کے پیچھے چلا جاؤں گا, میں بھی آپ کے پیچھے چلوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ان کو سمجھ رہے تھے کہ مضبوط عزم و حوصلے کے مالک ہیں, یہ پھرنے والے نہیں ہیں, بڑی سچی محبت ہے اللہ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلانے کے بعد اشارہ کیا, دیکھو یہ میرا خاص صحابی ہے, یہ بدو دیہات سے آیا ہے, اس کا خصوصی خیال رکھنا. حدیث کے الفاظ ہیں فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ أَصْحَابِهِ, آپ نے مواخات بھی کرا دیا تھا نا, بھائی چارہ کرایا تھا انصار میں, تو جن لوگوں کے پاس ان کو رکھا تھا ان کو خصوصی تاکید کی. جیسے کوئی آدمی کسی کے بچے کو لے کر بمبئی آتا ہے اپنی نگرانی میں تو خصوصی اس کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے, دیکھو یہ فلاں کا بیٹا ہے, میرا رشتہ دار ہے یا میرا پیارا ہے, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے اس صحابی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی, کہا یہ میرے صحابی کا خیال کیجئے گا, یہ دیہات کا رہنے والا, اونٹوں کے چرانے کے علاوہ اس کو کچھ کام ہی نہیں آتا, یہ اونٹ کو چرائے گا, بکریوں کو چرائے گا اور ان کی رکھوالی کرے گا, انہیں کا دودھ نکالے گا, پیے گا, عبادت کرے گا, سو جائے گا. اس کو دنیا داری سے کچھ مطلب نہیں ہے, دنیا کے خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے. اب یہ کہاں رکنے والے, یہ بھی غزوے میں چلے گئے. جب غزوہ مکمل ہو گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جب تقسیم کرنا شروع کیا تو دیکھا یہ دیہاتی صحابی وہاں موجود نہیں, جنگ میں تھے. دھیان سے سنیے گا, غزوے میں موجود تھے, لیکن جب آپ نے مال غنیمت جو ہے بانٹنا شروع کیا اپنے اونٹوں کو لے کر کہیں چلے گئے, کیونکہ دیہات کے لوگوں کو اونٹ اور بکریوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. ذرا بھی موقع ملا ان کے ساتھ چلے, اسی میں مگن رہتے ہیں, اپنے جانور کے ساتھ, اپنی بکری کے ساتھ ان کو چرانا اور ان کی رکھوالی کرنا. ایک جانوروں کا الگ پیار ہوتا ہے. اب دنیا میں دیکھیے بہت سارے لوگ جو پہلے بزرگ تھے نا, ان کو اپنے گائے سے اور اپنے بیل سے, اپنے جانوروں سے کتنا پیار ہوتا تھا. بچے مالدار ہو گئے, ساری چیزیں فراوانی کے ساتھ مل رہی ہے, دودھ مل رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, جا رہا ہے, لیکن دادا اس گائے کو گھر سے الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ہے نا, بیل کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار نہیں. پیار تھا ان کو, ایک الگ فطرت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی, ان کو جانوروں سے پیار ہوتا. بہرحال وہ وہاں موجود نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی صحابہ کو, کہا کہ یہ حصہ جو ہے یہ وہ میرے خاص جو ہے صحابی ہے ان کا ہے جو دیہات سے آئے ہیں, اور یہ مال غنیمت میں لوٹیاں وغیرہ بھی تھی وہ سب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کر دیا. کہا یہ حصہ ان کا ہے, میرے اس صحابی کا جو میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آیا ہوا ہے اور آج یہاں موجود نہیں, وہ کہیں گیا ہوگا, پھر آئے گا تو اس کو دے دیجیے گا. اس کے بعد کیا ہوا آپ غور کیجیے. آج وہ شعر یاد آتا علامہ اقبال کا, شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن, شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن, نمال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل گئے تو جنت کے سوا کوئی نشانہ نہیں ہونا چاہیے, جنت کے سوا کوئی منزل سامنے نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں, مال غنیمت ملے کہ نہ ملے مجھے جنت ملنی چاہیے. یہ نیت ہونی چاہیے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. وہ مال غنیمت کا حصہ جب ان کو صحابہ کرام کے حوالے کر دیا, تھوڑی دیر کے بعد یہ آ گئے, کہیں مشغول نہیں ہوں گے یا اونٹ وغیرہ لے کر چلے گئے ہوں گے. آئے جب وہ تو صحابہ کرام نے کہا یہ دیکھو تمہارا حصہ, یہ تمہارا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے,
مال غنیمت میں تم بھی حقدار تھے کیونکہ تم بھی شریک تھے غزوے میں، تم بھی غزوے میں شریک تھے. قسمہ لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ارے یہ سب میں کیا کروں گا، مجھے ان سب چیزوں سے کیا مطلب، مجھے اللہ نے جو نعمت دی ہے اسلام کی وہ میرے لیے کافی ہے، ایمان کی نعمت میرے لیے کافی ہے. میں تو غزوے میں اس لیے گیا تھا کہ شہادت ملے، میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے. اس کے بعد اس مال کو اٹھاتے ہیں اور وہ صحابی بدو صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ آپ نے مجھے کیوں دے دیا. غور کیجئے گا، آج کسی کو ملے تو کوئی منع نہیں کرتا، کتنا بھی پیسے والا ہو لیکن اس کا جہنم نہیں بھرتا. حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے. اس صحابی کا جائز حق تھا کہ نہیں تھا؟ جائز حق تھا. وہ جنگ میں شریک ہوئے، مال غنیمت کے حقدار، پھر بھی لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے. ان کو ڈر تھا کہ یہ دنیا لینے سے کہیں میری آخرت نہ بگڑ جائے. اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کیا. آپ پوچھتے اس کے پہلے آپ کے پوچھنے سے پہلے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ سب کیوں دیا مجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو تمہارا حصہ، یہ تو تمہارا حصہ ہے، جو مال غنیمت میں تمہارا حصہ تھا وہ میں نے تمہارا حصہ الگ کر دیا ہے. قسم تو لک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میں نے تقسیم کیا، اللہ کے حکم سے تقسیم کیا، تمہارے لیے حلال ہے. تو کہنے لگے الفاظ پہ غور کیجیے گا. ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنه. اللہ کے پیغمبر میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، میں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا کہ مجھے یہ سب دنیا کے اندر روپیہ پیسہ اور دینار و درہم دیے جائے، مال غنیمت میں حصہ دیا جائے. میں نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے تاکہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں، جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، اور مجھے یہاں تیر لگے اور یہاں تیر لگنے کے بعد میں شہید ہو کر کے جنت میں پہنچ جاؤں. غور کیجئے گا صحابی نے کیا کہا اللہ کے پیغمبر میں نے ان سب چیزوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے تاکہ مجھے یہاں تیر لگے، میں شہید ہو جاؤں، اللہ میری شہادت قبول کرے، میں جنت کے اندر پہنچ جاؤں. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا اگر تم سچے ہو نا، تمہارا اس قول میں اگر تم سچے ہو تو ضرور اللہ تم کو جنت دے گا، ضرور اللہ تم کو شہادت دے گا، ضرور تم شہید ہو کر جنت میں پہنچ جاؤ گے. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جنگ کا اعلان ہو گیا. جنگ کا پھر اعلان ہوا اور سارے صحابہ شریک ہوئے جنگ کے اندر، غزوے میں شریک ہوئے. اور جب غزوہ مکمل ہو گیا صحابہ کرام ایک ایک صحابی کی جو شہید ہونے والے صحابہ کرام تھے ان کی ایک ایک لاش کو اٹھا کر جمع کر رہے ہیں. دیکھا کہ اس صحابی کی بھی شہادت ہو چکی ہے. وہ دیہاتی صحابی جس نے کہا تھا مجھے یہاں تیر لگے، میں شہید ہو جاؤں، میں جنت کے اندر پہنچ جاؤں، ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی. صحابہ کرام ان کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا وہ صحابی ہے جس کے لیے آپ نے خصوصی وصیت کی تھی کہ میرے اس صحابی کا خیال رکھنا ہے. دیہات کے رہنے والے ہیں، دیہات سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے، کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لایا، ایمان کے علاوہ سب چھوڑ دیا اور اپنے عقیدہ ایمان کے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اللہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر یہ وہی صحابی ہیں. اور دیکھیے جہاں اشارہ کیا تھا وہی تیر لگا ہوا ہے. جہاں اشارہ کر کے آپ سے بات کیا تھا نا کہ مجھے یہاں تیر لگے، مال غنیمت کیا چاہیے، میں نہیں چاہیے مال غنیمت، مجھے یہاں تیر لگے، میں شہید ہو کر کے جنت میں پہنچ جاؤں. اللہ کے پیغمبر ان کو شہادت نصیب ہو گئی، شہادت ان کو مل چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے پھر سوال کیا ہوا کیا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ میرا ساتھی وہی ہے جو ہجرت کر کے دیہات سے آیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے یہاں تیر لگے گا اور میں جنت کے اندر پہنچ جاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ، اللہ کی جو ہے بارگاہ میں اس نے سچی دعا کی تھی، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی. سچی دعا کی تھی، دل سے دعا کی تھی، دکھاوے کے لیے نہیں، دل سے دعا کی تھی کہ تیر
تقدیر لگے اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے، میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں۔ اس کے بعد دیکھیے صحابی کا مقام و مرتبہ دیکھیے، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی کو ایمان کی وجہ سے کتنا بڑا مقام ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جبہ دیا، صحابہ سے کہا یہ میرا جبہ لے لو اور میرے جبے کو اسے بطور قمیص پہنا دو، یعنی بطور قمیص کفن بنا دو میرے جبے کو۔ اللہ اکبر۔ عام شہیدوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس لباس میں ان کو شہادت ہو اسی میں ان کو کفن دے دیا جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اس صحابی سے، دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، آپ نے اپنا جبہ اتارا اور کہا اس کو بطور کفن پہنا دیا جائے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو کہا اٹھاؤ، صحابہ نے ان کی لاش اٹھائی، اللہ کے پیغمبر بھی اٹھانے میں شریک ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قدمہ، پھر اپنے آگے رکھ لیا، اپنے آگے آپ نے ان کی لاش کو رکھا اور اس کے بعد صحابہ سے کہا سب بندی کرو، پیچھے تم لوگ سب بندی کرو، میں تم کو ان کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کفن بھی ملا تو کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبے کا کفن ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ کوئی عام نماز جنازہ نہیں تھی، وہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے جنازے کی دعاؤں کے ساتھ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہم هذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا، اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے تیری راہ میں ہجرت بھی کی ہے اور تیری راہ میں شہید بھی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری راہ میں ہجرت بھی کی اور تیری راہ میں شہید بھی ہو گیا۔ اے اللہ انا شہید علی ذالک، میں اس کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کی شہادت کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے، اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ یہ عام درجے کے ایک دیہاتی صحابی تھے، آپ غور کیجئے، جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا، ان کے ایمان کا کتنا بڑا درجہ رہا ہوگا۔ یہ ایک عام دیہات کے رہنے والے صحابی تھے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا، اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ صرف دنیا کے ہو کر کے رہ جائیں، صرف دولت کمانے میں لگے رہیں، روپے پیسے جمع کرنے میں لگے رہیں۔ دنیا کمانا ہماری ضرورت تو ہے لیکن مقصد نہیں ہے، مقصد جنت کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس صحابی کا ایمان بہت اعلیٰ کوالٹی کا تھا، صحابی کا اخلاص بہت اعلیٰ کوالٹی کا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے خوبصورت ہو، چاہے بدصورت ہو، چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے مکہ یا مدینہ کا رہنے والا ہو، کوئی تفریق نہیں کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ تو صرف پیسے والوں کو سلام کرتے ہیں، سوٹ بوٹ والوں کو سلام کرتے ہیں، گاڑی والوں کو سلام کرتے ہیں، غریبوں کو کون دیکھتا ہے؟ تو یہ پہلا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ٹائم کتنا چلے گا؟ ہاں سوا تک چلے گا۔ تو یہ پہلا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ احساس گناہ، صحابہ کرام میں احساس گناہ کتنا تھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ رمضان ٹو رمضان فلٹر کب ہوتا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال کی اصلاح کب کرتے؟ رمضان میں، اور پھر انتظار رمضان تک، یعنی رمضان میں نیکی کر لو، اس کے بعد پھر 11 مہینے آزاد ہو جاؤ، پھر رمضان آئے گا پھر توبہ کر لینا، اس کے بعد بیچ میں آرام کرو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جمعہ میں آ جاؤ، چاہے پیچھے آؤ چاہے آگے آؤ، جمعہ میں آ کے حاضر ہو جاؤ، لوگوں کی نگاہوں میں رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنے لوگ رمضان میں توبہ کرتے نہیں، اور رمضان میں توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی گناہوں کی شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان آنے سے پہلے اسی حالت میں بڑا بڑا بوجھ گناہوں کا لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری 6823 نمبر کا ہے، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
इस जाअ रजुलुन, इतने में एक सहाबी आ गए और कहने लगे अल्लाह के पैगंबर इन्नी असब्तु हद्दन फातिम अलैया, अल्लाह के पैगंबर बहुत भारी गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अल्लाह के पैगंबर मुझे माफ करवाइए, यानी मुझे पाक कीजिए, अल्लाह के पैगंबर मुझे गुनाह से पाक कीजिए, बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया है, कहीं मरने से पहले तौबा की तौफीक न मिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह के पैगंबर इन्नी असब्तु हद्दन फातिम अलैया, मेरे ऊपर हद नाफिज कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुन लिया। सुनने के बाद आपने कुछ पूछा नहीं, बस ये घबरा कर आए, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर मुझसे बहुत भारी गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और मुझे उससे पाक कीजिए, कोई हद नाफिज कीजिए मेरे ऊपर, मुझे कुछ दुनियावी सजा दिलाइए ताकि आखिरत की सजा से मैं बच जाऊं। उसके बाद नमाज का वक्त आ गया, सारे सहाबा ने नमाज पढ़ी, इस सहाबी ने भी नमाज पढ़ी, अल्लाह के पैगंबर ने नमाज पढ़ाई। जैसे नमाज से फारिग हुए फिर अल्लाह के पैगंबर के पास पहुंच गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे नमाज मुकम्मल की, क़ामा इलैहि रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर के पास पहुंचकर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज से पहले भी मैंने आपसे कहा था मुझसे बहुत भारी गुनाह हो गया है, मुझे गुनाह से पाक कीजिए। फिर मैं कहता हूँ मुझसे बहुत भारी गुनाह हो गया है, फ़ातिम फ़िया किताब अल्लाह, मेरे बारे में अल्लाह की किताब का जो फैसला है वो सजा नाफिज कीजिए, क्योंकि वो समझते थे कि दुनिया की सजा आखिरत की सजा से हल्की होती है, दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से बहुत हल्का हुआ करता है। अगर यहाँ सजा मिल गई, आखिरत के अजाब से बच गए तो कोई बहुत बड़ा जो है नफा का सौदा हो जाएगा, अल्लाह हमें आखिरत के अजाब से बचा लेगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, ऐ मेरे सहाबी भला ये बताओ, अलैसा कद सल्लैता, क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी है? मेरे साथ तुमने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर नमाज तो पढ़ी है, नमाज से पहले आपके साथ नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह क़द गफ़र लका ज़म्बक, जाओ अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह को नमाज पढ़ने की वजह से बख्श दिया। बहुत सारे गुनाह छोटे छोटे नमाज की वजह से माफ हो जाते। इससे पता चलता है कि एक सहाबी छोटा गुनाह होने के बाद इतना रोते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाया करते थे और कहते थे अल्लाह के पैगंबर बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे गुनाहों से पाक कीजिए। आज हम सुबह शाम दिन रात हमसे कितने गुनाह होते, लेकिन कभी हम सोचते नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं। गुनाहों की लज्जत के इतने दिल ज्यादा, गुनाहों के जो है लज्जत के इतने ज्यादा रसिया हो चुके हैं कि हमको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। शैतान वरगलाता रहता, अगला जुमा आएगा तो तौबा कर लेना, फिर अगला रमजान आएगा तो तौबा कर लेना। अरे हज की प्लानिंग कर रहे हो ना, जब हज पे चले जाना तो वहां पे मैदान अरफात में तौबा कर लेना, जो मस्जिद हराम में तौबा कर लेना। ऐसे टालता रहता शैतान, प्रोग्राम को टालता रहता, अभी तौबा मत करो, अभी और कर लो, अभी और कर लो। और इस सहाबी का अंदाज देखिए, छोटा सा गुनाह हुआ था गालिब। इससे पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बजरिए वही बता दिया था कि ये बड़ा गुनाह नहीं है, ये बड़ा गुनाह नहीं है। इसलिए आपने पूछा भी नहीं और आपने नमाज के बाद कह दिया कि जाओ, इस नमाज की वजह से तुम्हारा गुनाह माफ हो गया है। जो नमाज से जरिया छोटा गुनाह माफ होता है, किसी की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लो नहीं माफ होगा, किसी की ग़ीबत करो नहीं माफ होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाओ नहीं माफ होगा। ये नमाज के जरिया छोटे छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह माफ हुआ करते हैं। बड़े गुनाहों के लिए तौबा जरूरी है। गसब किया है तो उसको अदा करना जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे तौबा में बहुत जल्दी किया करते थे, गुनाह के बाद जल्दी तौबा करते थे। वलम युसिर्रु अला मा फअलू, और वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं किया करते थे। आज हम कितनी बार तौबा तोड़ते हैं, तौबा करते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर करते हैं फिर तोड़ते हैं। यानी तौबा में जल्दी हमको इखलास नहीं मिलता। अल्लाह से हमें खालिस तौबा मांगनी चाहिए, अल्लाह हमको खालिस तौबा की तौफीक अता फरमा। और इससे पता चलता है कि सहाबा इकराम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की ऐसी तरबियत करते थे कि उनको छोटे छोटे गुनाहों पर अल्लाह का खौफ आता था, छोटे छोटे गुनाहों पर अल्लाह के अजाब का डर हो जाया करता था। हमारी भी ऐसी तरबियत होनी चाहिए, हमको भी कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना चाहिए, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा पढ़ना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों के जो अज़ाबात बताए हैं उनको याद करके अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि ये गुनाह है तो ये अजाब, ये गुनाह है तो ये अजाब, बरज़ख का अजाब, क़यामत का अजाब, सारी चीजों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। आखिरी वाक़या है
یہ بھی ایک دیہاتی صحابی ہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر بن حرام. نام اگر یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. ظاہر بن حرام ان کا نام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جب لوگوں کے اندر تھوڑا اخلاص زیادہ تھا، اپنائیت زیادہ تھی، محبت زیادہ تھی، سادگی تھی لوگوں میں، تو بڑے بڑے لوگ اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے علماء کے پاس بڑے بڑے تحفے لے کر جایا کرتے تھے. کوئی گھی لے کر کے جا رہا ہے، مولانا صاحب رکھ لیجئے، کوئی دہی لے کر جا رہا ہے، کوئی پنیر لے کر کے جا رہا ہے، لاد کر کے بیچارے کئی کئی کلومیٹر لاد کر کے سفر کر کے جایا کرتے تھے. یہ عقیدت اور محبت تھی لوگوں کو اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے. تو ایسے یہ دیہاتی صحابی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور اپنے دیہات سے ہدیہ اور تحفہ لاد کر کے پیدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. اور اتنی کثرت سے جاتے تھے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ان سے وعدہ کر لیا کہ یہ اتنی بار ہمارے گھر آتے ہیں، ہم کبھی ان کے گھر نہیں جاتے، ایک دن ہم بھی ان کے گھر جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جانے لگتے تو مدینہ کی کھجوریں وغیرہ جو بھی آپ کے پاس میسر ہوتا ان کو رخصت کرتے ہوئے وہ بھی دے دیا کرتے. تم بھی لے جاؤ، کیونکہ ہدیہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. تہادوا تحابوا، تم بھی دو ہم بھی دے تو محبت ہوگی نا. بہت سارے لوگ صرف لینا جانتے، دینا نہیں جانتے. ہدیہ لے لیں گے لیکن دیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہادوا تحابوا کی حدیث بیان فرمایا، اس میں دونوں میں اشتراک پایا جاتا. تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ لے کا لین دین کرو، تم اپنے طرف سے ہدیہ دو، اپنی طرف سے دے. تم ہدیہ لیتے ہو تو دوسرے کو دو، دوسرا دیتا ہے تو آپ اس کو دو. تو تہادوا تحابوا ہے نا، ایک دوسرے سے تبادلہ کرو ہدیے کا جو آپ کے پاس حیثیت ہے. تو ہدیہ تحفہ میں دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، مدینہ سے جانے لگتے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے، وہ وہاں سے لاد کر لایا کرتے تھے. لیکن اتنے زیادہ محبت کرتے تھے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے بہت غریب صحابی تھے، شکل و صورت کی بھی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن ایمان بڑا اچھا تھا. ان کا ایمان بڑا اچھا تھا، محبت رسول میں بڑے پکے تھے، بار بار آپ کے پاس ہدیہ اور تحفہ لے کر آتے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں وعدہ کر لیا، صحابہ کی بھرے مجمع میں وعدہ کر لیا، کہا ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضرون، بے شک میرا ظاہر جو صحابی ہے یہ دیہات سے میرے پاس آیا کرتا ہے، ہم بھی ایک دن اس کے گھر جائیں گے. اللہ اکبر. اور نبی وعدے کی خلافی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. آپ غور کیجئے کہ اپنا وعدہ آپ نے کیسے پورا کیا. اصل اسی پہ یہ منظر جو آگے آ رہا ہے نا، اس پر غور کیجئے گا، بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ ایک دیہات کے صحابی جن کا کپڑا بھی بہت اچھا نہیں تھا، ان کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، بہت زیادہ دینار و درہم بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا، عقیدہ بڑا اچھا تھا، اللہ اس کے رسول سے محبت بہت زیادہ تھی، ہدیہ تحفہ دیا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وعدہ یاد آ گیا. اپنا وعدہ، غور کیجئے گا، اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ظاہر کے پاس جانے کا، اور کئی دن ہو گئے ہم گئے نہیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ایڈریس پوچھ کر کے، پتہ پوچھ کر کے نکل پڑے. پہلے تو موبائل وغیرہ تھا ہی نہیں تھا نا کہ لوگوں کو آپ اطلاع دے دیں میں آ رہا ہوں، میرے لیے یہ تیار کرنا، یہ تیار کرنا، ایسا انتظامات کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکل پڑے، اپنے اس صحابی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف نکل پڑے. جاتے آپ جب اس صحابی کی بستی اور گاؤں کے باہر پہنچے یا قریب تھے کہ اندر داخل ہوں، تو آپ نے دیکھا ایک بازار لگا ہوا ہے. کیا دیکھا آپ نے؟ ایک بازار لگا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ سامان خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور میرا دیہاتی صحابی بھی اس میں کھڑا اپنا سامان بیچ رہا ہے. میرا دیہاتی صحابی بھی کھڑا ہے، وہ بھی بولی لگا کر کے، غریب صحابی ہے، ایک دیہات کا رہنے والا، وہ بھی اپنا سامان بیچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چپکے اس کے پیچھے پہنچ گئے. ان کو پتا بھی نہیں چلا، صحابی کو، دیہاتی صحابی ظاہر بن حرام کو معلوم نہیں ہو رہا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے قریب پہنچ گئے، آپ نے پکڑ کر پیچھے سے اپنے سینے سے لگا لیا.
آپ نے جو اپنے سینے سے لگا لیا، اس صحابی کو پتا نہیں کہ پیچھے پکڑنے والا کون ہے. وہ کہنے لگے کون ہے کون ہے. وَالرَّجُلُ لَا يُبْصِرُهُ، وہ صحابی آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ آپ پیچھے تھے. آپ نے پیچھے سے ایسے سینے سے ان کو پکڑ لیا، پیار کرنے لگے کہ یہ میرا صحابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے سے پکڑا، وہ کہنے لگے ارسلنی من ھذا، ارے مجھے چھوڑو، میں تو سامان بیچ رہا ہوں، مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ میں تو سامان بیچ رہا ہوں، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ لیکن جب دباؤ بڑھا زیادہ تو مڑ کر کے دیکھا اللہ کے پیغمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، آپ کو جب دیکھ لیا، آپ کا دیدار کر لیا آپ کے چہرے انور کا، تو پھر اپنے پیٹھ کو پیچھے اور کرنے لگے، اور پیٹھ پیچھے کرنے لگے، تاکہ آپ کے سینے سے اور زیادہ اپنے جسم کو رگڑے اور برکت حاصل کر سکے، آپ کی محبت اور بڑھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کی، اس ٹائم آپ نے دل لگی کی ان کی دلجوئی کے لیے. اور کیا کہا؟ کہنے لگے ارسلنی من ھذا فالتفت الیہ فلما عرف انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يلصق ظهره بصدره، اپنے پیٹھ کو ان کے سینے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسے پیچھے ٹکرانے لگے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے لوگوں سنو، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ میں اس غلام کو بیچ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہیں، ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور بولی لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں من یشتری ھذا الغلام، میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. دل لگی آپ نے کیا، آپ نے مذاق کیا، دل لگی کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، جائز طریقے سے دل لگی کرنا چاہیے، محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہنے لگے من یشتری ھذا العبد، میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ فقال ظاہر تجدنی یا رسول اللہ قاصدا، اے اللہ کے پیغمبر یہ تو 2 کوڑی کا بھی غلام نہیں، اس کو کوئی نہیں خریدے گا. صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر میں تو بڑا سستا ہوں، میری کوئی ویلو نہیں ہے، نہ کپڑا اچھا ہے، نہ جوتا اچھا ہے، نہ شکل و صورت اچھی ہے، نہ زیادہ پیسے کمانے والا ہو، مجھے کون خریدے گا؟ مجھے کوئی نہیں خریدے گا. دنیا کے لوگوں میں میری کوئی وقات نہیں ہے، دنیا کے لوگوں میں کوئی مقام میرا نہیں ہے، دنیا کے لوگوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے میری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ آخری الفاظ پہ غور کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنک عند اللہ لست بقاصد، اے میرے صحابی دنیا کے لوگوں کے نزدیک تمہاری ویلو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام تمہارا ہے. اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام تمہارا ہے. بل انت عند اللہ غال، اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو، اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے. میرے بھائیو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنا پیار کیا کرتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے، کتنے خاکسار تھے کہ دیہات کے رہنے والے صحابہ کو بھی سینے سے لگا لیا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے. جن کی کوئی تعریف نہیں کرتا، جن کا کوئی ذکر خیر نہیں کرتا، آپ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی صرف دولت والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، صرف گاڑی اور بنگلے والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی صاحب ایمان ہے، مالدار ہے تو بہت عظمت والا ہے، لیکن صرف دولت کو معیار بنا لینا کہ دولت والا ہوگا تو ہی شادی میں بلائیں گے، دولت والا ہوگا تو ہی عقیقے میں بلائیں گے، گاڑی والا ہوگا تو ہی اس کو سلام کریں گے، یا اسی طرح سے مالدار ہوگا تو اسی کو اپنا رشتہ بیٹی یا بیٹے کا دیں گے. یہ غلط ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح دی اور دینی بنیاد پر زندگی گزارنے کا جو حکم دیا، اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بڑی اچھی جو ہے تربیت کی تھی، اور بہت اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے اپنے عمل سے کہ دیکھو دنیا میں دنیا داری کے اعتبار سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایمان کے اعتبار سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے. کسی کی گاڑی اچھی ہے یا کسی کا مکان اچھا ہے تو اس کو بڑا نہیں بنا سکتی، اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ اس کو بڑا بنائے گا، اور ایمان ہی اس کو جنت میں لے جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، یہ قلب سلیم ایمان کام آئے گا.
पाकीज़ा दिल जिसका होगा, तौहीद वाला और इसी तरह से मोहब्बत रसूल वाला दिल जो होगा वही कामयाब होगा। आखिर में एक और हदीस बयान करके मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। ये भी हदीस सही बुखारी की है। सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, इसका मौजू है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी। आज हमारे घरों में फ्रीजर भरा हुआ, गोश्त से, मछली से, फल से, फिर भी बच्चे कहते हैं अब्बा कुछ लाते ही नहीं है, खाने का कुछ रहता ही नहीं, जब देखो सिर्फ गोश्त ही है, मछली है, इन्हें मिठाई चाहिए, हलवा चाहिए। ये अक्सर घरों के अंदर शिकायतें होती हैं। औरतें भी नाशुक्री होती है, अल्लाह की नेमतों का जो है उसको शुक्र नहीं करती। सही बुखारी की रवायत है, बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कुन्ना नफ़रहु बियौमिल जुमा, हम लोग जुमा के दिन बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। जुमा के दिन खुश हुआ करते थे। और खुशी का सबब बयान करते हैं कि हमारी एक बूढ़ी खातून थी हमारे जमाने में, वो क्या करती थी, वो हमारे लिए कुछ पकवान पकाती थी। चुकंदर की जड़ के अंदर जौ डाल करके उसको पकाती थी और एक अच्छी गजा तैयार हो जाती थी जुमा के दिन। तब जुमा के नमाज हम जो पढ़ लेते तो उनके यहाँ जाया करते थे। फतजअलु फीही हब्बातन मिन शईर, और उसमें जो चुकंदर की जड़ थी उसके अंदर जौ के दाने बहुत सारे डाल दिया करती थी। और जब हम नमाज जुमा से फारिग हो जाते, ज़ुरनाहा, हम उनके पास मुलाकात के लिए जाते। बूढ़ी ज्यादा उम्र दराज खातून थी, बूढ़ी खातून थी, मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था उनको, तो हमको बुलाती थी घर में दावत खिलाने के लिए। फ़क़र्रबतहु इलैना, और वो हमारे सामने पेश करती थी। वकुन्ना नफ़रहु बियौमिल जुमअति मिन अहलि ज़ालिका, सहाबे किराम जब मदीना गए ना हिजरत करके तो बहुत मुश्किल हालात थे, खाने पीने की बड़ी तंगी थी, खुशहाली नहीं थी। बाद में फतूहात हुई तो खुशहाली आई, लेकिन इब्तिदाई जमाना जो हिजरत का था, हिजरत के बाद का था, बड़ा मुश्किल जमाना था। सहाबे किराम को अल्लाह के पैगंबर ने अंसार में बांट दिया था कि एक एक सहाबी को एक सहाबी अपने घर ले जाए, मुलाकात कराया था आपने। तो इस तंगी के आलम में वो चुकंदर की जड़ और जौ के दाने मिला करके वो जो खाना तैयार करती थी, कहते उसमें न चर्बी थी, न उसमें तेल था, न उसमें कोई चिकनाहट थी, फिर भी हम लोग बड़े खुशी खुशी खा लिया करते थे, खुशी खुशी, और बड़े शौक से खाया करते थे। और इसकी वजह से हम खुश हुआ करते थे कि चलो जुमा का दिन फिर आ रहा है, फिर बुढ़िया हमारे लिए खाना बनाएगी, हम जाके उसके यहाँ खाया करेंगे। उसके बाद के दो मान तगद्दा वला नक़ीयु इल्ला बअदल जुमअति, और सहाबे किराम की सुन्नत का भी तज़किरा कि सहाबे किराम जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद खाना खाया करते थे। सहाबे किराम जो खाना खाते थे जुमा के दिन, जुमा की नमाज से फरागत के बाद खाना खाया करते थे। तो इससे पता चलता है कि सहाबे किराम के अंदर कितनी शुक्रगुजारी थी, कम से कम ग़िज़ा पर गुजारा कर लेते थे और अल्लाह की हम्द बयान करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आज कितनी नेमतें हमारे घरों में आती हैं, लेकिन हमारे घर की खास तौर से औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जल्दी तौफीक नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह आज मछली आई है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुर्गी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलेगी। हाँ, उसके अंदर खाने निकालेगी, ऐसा है वैसा है, ये चीज में ये कमी है। ये शिकायत नहीं कर रहा हूं मैं, आप माहौल बता रहा हूं। घरों में बरकत ना होने का एक रीजन शुक्रगुजारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और हम भी खाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐब निकाल ही देंगे उसके। थोड़ा का इसमें नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, तेल ज्यादा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में कभी ऐब नहीं निकालते थे। तो हिजरत के इब्तिदाई दौर में सहाबे किराम बड़ी तंगी की जिंदगी गुजारते थे। मुरक्कम ग़िज़ा तो बहुत दूर की बात है, जल्दी रोटी सालन भी उनको मैसर नहीं होता था। इसी तरह से आदमी कोई दावत घर में देता है, आपको बुलाता है ना, तो उस पर फर्ज नहीं है कि गोश्त ही लाए बकरे का, या बिरयानी ही खिलाए आपको, या मुर्गी ही खिलाए। भाई दाल चावल सब्जी भी तो खिला सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जिसके पास जो मैसर है वही देगा ना। लेकिन आजकल देखिए शादियां कितनी महंगी हो गई, गरीब आदमी भी वैसे ही करना चाहता है और समाज मजबूर करता है, और कुछ लोग ऐसे बराबरी भी करते हैं। मालदार लोग महंगी शादियां करते हैं, फिर समाज में उसी तरह की शादी राइज हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि दावत में कोई जरूरी नहीं कि आदमी मुर्ग वगैरह खिलाए या बकरा वगैरह ही खिलाए। इसी तरह से किसी भी मुसलमान की दावत को हकीर नहीं समझना चाहिए। वो बूढ़ी खातून थी, सहाबा उसको हकीर नहीं जानते थे। अरे बुढ़िया वही चुकंदर वाला बनाएगी, फिर वही चुकंदर और जौन बनाकर खिलाएगी। तो दावत कोई आदमी दे तो ये सोचकर उसकी दावत को रद्द नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो स्टार्टर कम रहेगा, यहाँ पे आइटम कम रहेगा, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा किस्म का सालन नहीं रहेगा, ये सिर्फ दाल गोश्त बना के दे देगा, ज्यादा आइटम नहीं रहेगा। ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जो भी दावत दे वलीमे वगैरह की सुन्नत की जो दावतें हैं, हमें उसको इखलास के साथ कबूल कर लेना चाहिए। और इसी तरह से किसी के घर जाकर दावत खाने में
یا کسی کو گھر بلا کر دعوت کھلانے میں اور ہوٹل میں کھلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کسی کو گھر نیک آدمی بزرگ آدمی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، تم مومن کو دوست بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار شخص کا ہے. تو پرہیزگاروں کو اپنے نیک لوگوں کو گھروں میں بلا کر دعوت کھلانے سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہوٹل سے کھلا کر ہوٹل میں بٹھا کر کھلائیں گے تو وہ محبت نہیں پیدا ہوتی. گھر میں آدمی آتا ہے جاتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی کو پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن گھروں میں دعوت کھلانے میں اور ہوٹل میں کھلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، تعلقات کو باقی رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی اس مجلس کو قبول فرمائے. اے اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں سیکھ رہے تھے. اے اللہ، ہم نے جو بھی سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو امن اور شانتی نصیب فرما. ہمارے جو مسلمان بھائی غزہ وغیرہ میں، فلسطین وغیرہ میں، اے اللہ رب العالمین ظلم و ستم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں، اے اللہ ان پر ظلم جو ہے وہ ختم کر دے اور مظلوموں کی مدد فرما. ظالموں کے ظلم کی طاقت اور ان کی قوت کو برباد کر دے. اے رب العالمین، ہم سب کو پوری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، کچھ پوچھنا ہے درس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں 2-4 منٹ. اگر سوال کرنا ہے تو کریں، نہیں تو پھر مکمل ہو گیا ہے. الحمدللہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر سے کبر و غرور نکال دے، تکبر نکال دے، محبت پیدا کرے. یہی مقصد تھا آج کا، یہی موضوع تھا کہ ہم لوگ مل کے رہیں آپس میں، ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. یہ بھی ایک عرش الہی کا سایہ ملنے کا ریزن ہے. جزاکم اللہ خیر.